اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلیے ناظرین، شروع کرتے ہیں آج کی امیزنگ ویڈیو۔ ناظرین اکرام، ہم ذکر کر رہے تھے قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، تو چلیے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ ناظرین اکرام، مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت سارہ علیہ السلام جب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے نکلی تھیں، تب سے واپس آنے تک اللہ عز و جل نے دونوں کے درمیان رکاوٹیں ہٹا دی تھیں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلسل حضرت سارہ علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے اور حضرت سارہ علیہ السلام کا بادشاہ کے پاس ہونے کا مشاہدہ فرما رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ کیسے اللہ عز و جل نے ان کے اہل کی حفاظت فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام ان کے لیے اس وجہ سے فرما دیا تھا تاکہ ابراہیم کا دل اطمینان اور سکون اور پاکیزگی کے ساتھ برقرار رہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے، کیونکہ وہ ان کے دین پر تھے اور ان کی رشتہ دار بھی تھی۔ قدرت نے ان کو خوب حسن سے نوازا تھا، اور اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کے بعد اس روح زمین پر حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس کوئی بھی عورت اتنی زیادہ حسین نہیں آئی، اور بے شک تمام تعریفیں اور احسان اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس واقعے کے بعد مصر کو چھوڑ کر یمن کی طرف روانہ ہو گئے، اور اسی سرزمین پر جب آپ واپس آئے تو ان کے ساتھ ساتھ ان کے غلام، جانور اور ان کی زوجہ حضرت ہاجرہ بھی تھی۔ اور جب ابراہیم یہ شہر میں واپس آئے تو ان کے ساتھ ان کے غلام، ان کے جانور یعنی حیوانات اور ان کی بندی یعنی لونڈی حضرت ہاجرہ بھی تھی۔ اور پھر اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ طویل نظر پھلائیں، شمال، مشرق، جنوب و مغرب میں آپ کی اولاد کو پھیلا دوں گا، یعنی ان کو خلافت سے عطا کروں گا، اور یہ زمین میں نے آپ اور آپ کی آنے والی اولاد کے لیے مقرر کر دی ہے، اور فرمایا آپ کی اولاد کو اتنا بڑھا دوں گا کہ وہ ریت کے ذرے کے برابر ہو جائیں گے۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ ظالم لوگوں کا گروہ حضرت لوط علیہ السلام پر بہت زیادہ غالب ہو گیا، اور انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو قید کر لیا اور ان کے اموال ضبط کر لیے اور آپ کے مویشی جانوروں کو اٹھا کر لے گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے غلاموں کے ساتھ اس شہر کا رخ کیا، جو کہ ان کے ساتھ 318 آدمی تھے، اور آپ نے اس طرح اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو ان سے چھڑوایا، اور اس طرح سارے حیوانات اپنے ساتھ واپس لے گئے۔ اس طرح آپ نے اللہ اور رسول کے بہت سے دشمنوں کو نقصان پہنچایا، اس طرح ان ساروں کو آپ نے شکست دے دی، اور اسی پر بس نہیں بلکہ ان کا پیچھا کرتے رہے حتیٰ کہ ان کو شمال اور دمشق تک بھگا دیا۔ اور مصنف فرماتے ہیں کہ وہاں پر ایک مقام کا نام مقام ابراہیم ہے، جو اسی وجہ سے نام پڑا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لشکر نے وہاں پر ایک مقام پر ٹھہراؤ کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس لشکر کو شکست دی وہ ایلام بادشاہ کا لشکر تھا، اور یہ سلطنت صدوم کا بادشاہ تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پسپا کرتے کرتے پہاڑوں تک پہنچا دیا تھا۔ تو اس بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک پیشکش کی کہ آپ مجھ سے مویشی جانور لے لیں اور خدا را ہمیں چھوڑ دیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے اپنے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا لیا کہ میں تجھ سے ایک دھاگا اور جوتے کا تسمہ تک بھی نہیں لوں گا کہ کہیں تو یہ کہے کہ میں نے ابراہیم کو مالدار کر دیا۔ تو یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے علاقے میں پہنچے، اور بیت المقدس کے بادشاہوں نے آپ کا خوب استقبال کیا، اور پھر آپ اس طرح اپنے علاقوں میں ٹھہر گئے۔ اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں نیک اولاد کا سوال کیا کہ اے اللہ مجھے نیک اولاد سے نواز۔ اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس علاقے میں 20 سال گزر گئے۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا، پروردگار نے تو مجھے اولاد سے محروم فرما دیا ہے، لہذا آپ میری اس ہاجرہ باندی سے نکاح کر لیجئے، شاید اللہ اس سے مجھے اولاد عطا کرتے۔ اور جب حضرت ہاجرہ امید سے ہوئیں تو اس پر لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ یہ باندی تو اپنی آقا سارہ سے بھی بلند و عظیم ہو گئی ہے۔ اس پر حضرت سارہ علیہ السلام کو فطری طور پر سخت حیرت اٹھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کا شکوہ کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اس کے ساتھ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اور جب یہ بات حضرت ہاجرہ کو پہنچی تو وہ ڈر گئیں اور بھاگ پڑیں اور وہاں پر ایک چشمے پر ٹھہر گئیں۔ تو جب ایک فرشتے نے آ کر ان سے عرض کیا کہ آپ خوف نہ کیجیے، اور آپ جس بچے کے ساتھ امید والی ہوئی ہیں اللہ عز و جل آپ کو اس بچے کے ساتھ بہت زیادہ بھلائی عطا کرے گا۔ اور پھر فرشتے نے حضرت ہاجرہ کو واپسی کا کہا اور خوشخبری دی کہ وہ ایک لڑکے کو جنم دیں گی اور اس کا نام اسماعیل رکھا جائے گا، اور وہ لوگوں میں تنہا ہوگا اور اس کا ہاتھ تمام لوگوں پر ہوگا، تمام کے ہاتھ اس کے ساتھ ہوں گے، اور وہ اپنے تمام بھائیوں کے ملکوں کا مالک ہوگا۔ تو اس پر حضرت ہاجرہ نے اللہ عز و جل کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری خوبصورت ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی کافی پسند آئی ہوگی۔
ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آیا آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔